وأصحابه الكرامين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله وعد اللہ تعالیٰ کا شان مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قرآن کریم کو نازل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہم تک پیغام پہنچایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی جو ہے محبوبوں کی ادائیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے امت پر واجب کرتا چلا گیا. یعنی جو ادا اللہ کو پسند آتی رہی، اللہ خوش ہوتا رہا، اللہ راضی ہوا، تو اس کے طفیل میں اللہ نے کیا کیا، امت پر اس عمل کو واجب کر دیا. تو ہماری جتنی عبادتیں ہیں، ہم جتنی عبادتیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری عبادتیں صرف عبادت نہیں ہیں، یہ ہر عبادت کے پیچھے اللہ کے محبوب بندوں کی قربانیاں ہیں، اور وہ ادا اللہ کو پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کی شکل میں ہم پر فرض کر دیا. تو ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کے محبوب بندوں کی قربانیاں ہیں، اور ان کی اس قربانیوں کے بعد وہ ادا ان کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس ادا کو ہمارے لیے فرض کر دیا. تو اب یہ ساری عبادتیں ہیں، نماز جو کچھ عبادتیں ہیں یہ بھی جو ہے اللہ کے پیغمبروں کی ادائیں ہیں. 5 وقتہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ 5 وقتہ نماز بھی اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، تو قربانیاں ہیں. تو اس کو اللہ نے ہم پر واجب کر دیا، فرض کر دیا. اسی طریقے سے جب یہ ماہ مبارک مہینہ جو ذی الحجہ کا چل رہا ہے اور قربانیوں کا مہینہ ہے، تو یہاں پر قربانی کی ابتدا بھی جو ہے ہمارے اسلام میں جو ہم اس کو جو اسلامک سال کی ابتدا کہتے ہیں، سال کی ابتدا کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے یا پھر انتہا بھی، تو یہ بات کیا ہے کہ یہ جب انتہا ہے اور وہ ابتدا ہے محرم اور ذی الحجہ، یہ سال کی انتہا اور ابتدا ہے. تو قرآن میں جب اللہ نے اپنے بندوں کی اداؤں کا، قربانیوں کا ذکر کیا تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ سال کی ابتدا بھی اللہ نے قربانی پہ رکھی ہے اور سال کی انتہا بھی اللہ نے قربانی پہ رکھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کو یہ پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. آزمائشوں کے بعد اللہ کو ادا پسند آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی شکل میں ہم پر فرض کر دیا. تو ہماری عبادتوں کے ہر عبادت کے پیچھے قربانیاں ہیں، ہر عبادت کے پیچھے آزمائش ہے، ہر عبادت کے پیچھے آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، سب آزمائشیں ہیں. اور ہر حال میں سب نے اللہ کو راضی کیا، اللہ پر صبر کیا، اللہ پر توکل کیا، ثابت قدم رہے نا، توکل اللہ کا جو ہے آپ ایک نمونہ بنے رہے. اسی طریقے سے ساری باتوں کا یہ مسئلہ ہے. جو قربانی کی جو بات آئی، جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں بجا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بیان فرمایا کہ آپ جب چھوٹے تھے، آپ کی زندگی سے لے کر آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اس کے بعد آپ کی گفتگو، ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا کیا، بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا. اس کے بعد جب آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد پھر آپ اولاد کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد نصیب فرما. ہر بار ہر لمحہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ آزمائے. طویل عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد جب امید ختم ہو جاتی ہے کہ اولاد نہیں ہوں گی، وہ امید بھی وہاں پر مکمل ہو گئی کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی.
تب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو قربان ہو جائیں جب امید ختم ہو گئی، سب ختم، اس کے بعد اللہ نے اولاد عطا کی. قربان ہو جائیں. رب العالمین کیسی آزمائش ہے، کیسی محبت ہے کہ امیدیں ختم ہو جائیں گی. یہاں یہی آزمانا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندوں کو اپنے ایسا آزمایا کہ جہاں پر امید ختم ہو جاتی ہے تب بھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے امید مت چھوڑ. سب سے امید چھوڑ لیکن مجھ سے امید نہیں چھوڑنا. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، سارے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، سارے جتنے بھی اسباب ہیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تب بھی جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، آخر حد تک بھروسہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ آپ ایک اتنی مدت تک انتظار کرتے رہے کہ وہ امید ختم ہو گئی کہ اب اسباب ظاہری طور پر جو امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ساری ختم ہو گئی. ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے آپ کے گود میں مبعوث کر دیا. قربان ہو جائیں. پھر وہاں سے ایک نئی آزمائش بھی شروع ہو گئی، اولاد کی آزمائش. ہاں، پہلے جان کی آزمائش، پھر مال کی آزمائش. ہاں، یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ایمان کا جائزہ لیتا ہے، ان کے صبر کا جائزہ لیتا ہے، ان کے تحمل کا جائزہ لیتا ہے. ہاں، اور ان کی جو ہے استقامت ہے اس کا جائزہ لیتا ہے. تو یہ اللہ کی ادا ہے، اس کی مرضی ہے. وہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو آزمانا چاہتا ہے، اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ویسے وقت میں بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آل رسول کی اداؤں کو، خلفاء راشدین کی اداؤں کو، صحابہ کی، تابعی، تابعی، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی ساری زندگیوں کا جائزہ لے کر وہ اپنا محاسبہ کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ان کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ انعام یافتہ ہیں، انعام والے ہیں. جن سے اللہ راضی ہوا ان کو اللہ نے کیا کہا؟ وہ انعام والے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو یہ انعام والے ہیں جن کو اللہ نے انعام سے اپنے فضل ان کو نواز دیا. تو وہ بھی انعام والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو ایک مقام مرتبہ عطا کیا، وہ انعام والے ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا. تو لیکن رہتی زندگی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ خیال ہم کو آنا بھی نہیں چاہیے. آیا تو پھر سمجھو یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو خدا کی قسم پیغمبروں سے لے کر خلفاء، تابعین، سب نے اللہ کو آخر سانس تک اللہ کو رو رو کر اللہ کو راضی کیا. کیونکہ وہ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. کوئی بھی اس بات پر مطمئن نہیں تھے کہ اللہ میرے سے راضی ہے. تو یہ لفظ اور یہ سوچ ہر فرد واحد کو آنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے. یہی سوچ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو مقام مرتبہ دیا. اللہ ان سے راضی ہوا تو ان کی یہی ادا کو اللہ دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا کہ میرا بندہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، میرے رضا کے لیے جو نیک عمل بھی کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، ہاں، اور عادل بن کر زندگی گزار رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، ہاں، عفو درگزر کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے. ہاں، یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بھی مہلت دے رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بھی موقع دے رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ فوراً گفٹ نہیں کر رہا تم کیوں کرے بھائی. تو رب العالمین ساری کائنات کا بادشاہ ہو کر وہ چاہے تو اس پل بھر میں جو ہے ہماری خطاؤں کو پکڑ کے ہماری گرفتار کر سکتا ہے، گرفت میں لے سکتا ہے. ہاں، اور اس کی گرفت کیسی ہے؟ اس کی گرفت بڑی ہی مضبوط ہے. جو وہ پکڑتا ہے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے جب پکڑ لیا تو پھر وہ ہر طریقے سے مصیبت میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صابروں کو پسند فرماتا ہے. بس صابر صبر کرتا ہے، اللہ بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، آقا کی زندگی کو اپناتا ہے. ہاں،
ساری چیزوں کو اپناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آخر حد تک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک جو ہے مجھ سے امید کا جو تعلق ہے، صبر و تحمل کا، کب تک جوڑ کر رکھتا ہے. تو یہ آزمائش اللہ کی رب العالمین کی ہے. جب اللہ نے پیغمبروں کو جو ہے اتنا آزمایا، آل رسول کو آزمایا، خلفائے راشدین کو آزمایا، صحابہ، تابعی، تبع تابع، اولیاء اللہ، بزرگان دین، سب کو اللہ نے آزمایا. اور آزمائش بولے تو وہاں مصیبت رہتی. آزمائش کا مطلب مصیبت، آزمائش. اب وہاں پہ آپ صبر کرنا ہے، توکل کرنا ہے، امید نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ کے بندوں کی اداؤں کو اس وقت میں اپنانا ہے. جب آزمائش آ جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں صرف اللہ کی رضا دیکھنا ہے. آقا کی زندگی، صحابہ کی زندگی، آل رسول کی زندگی، خلفاء کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، علماء کرام کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی، وہ غور کرتے رہنا ہے اور اللہ پر توکل کا، صبر کا دامن جوڑ کے پکڑ کے رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے. تو اس میں جب اللہ نے آپ کو آزمایا، اولاد کی امید ختم ہو گئی، امید ختم ہونے کے بعد اللہ نے اولاد دیا. اس کے بعد پھر آپ جو ہے اب اولاد دیا تو دیا رب العالمین. اب وہاں اور ایک آزمائش، جو اولاد بڑی امیدوں کی ختم ہونے کے بعد وہ اولاد ہوئی، اور اس اولاد کو اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم تم اپنے علقتے جگر کو میری راہ میں قربان کرو. اللہ اکبر. جس کو آپ نالوں سے پالتے، ہم اس کا ذرا کانٹا برداشت نہیں کر سکتے، ذری تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم تکلیفیں آ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماتحت جو معصوم ہوتے ہیں ان کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے. ہاں، لیکن وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کی محبت آزما رہا ہے کہ میری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے. محبت آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی محبت آزما رہا ہے اور اولاد کی محبت آزما رہا ہے. تو فرمایا، بشارت ہوئی کہ اپنے اولاد لفظ جگر کو میرے راہ میں ذبح کرو. ایک بار ہوا، دو بار ہوا، خاموش رہے. تیسری بار جب وہی بشارت ہوئی تو فوراً آپ نے آپ کی شریک حیات سے کہا کہ لفظ جگر کو تیار کرو، قربان ہو جائے. سبحان اللہ. ادائے ابراہیم بتا رہا ہم نے کہ اللہ کی رضا کو راضی کرنا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو تیار کرو. تو آپ اپنے بیٹے کو لخت جگر کو تیار کر رہے ہیں. ہاں، بہترین کپڑے پہنا رہے ہیں تاکہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے 3 مرتبہ بشارت ہوئی آپ لیے. تو آپ آخر میں آپ کے شریک حیات نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ لخت جگر کو ذبح کریں، قربان ہو جائے. اگر کوئی دوسرا، اگر اس مقام پہ اگر آج کے لوگ ہوتے تو فوراً گھر میں جھگڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی کہ تم یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، ذہنی توازن خراب ہے تمہارا، یہ ہو گیا فلاں. لیکن قربان ہو جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبریت اور نبوت عطا کی تو ان کے شریک حیات بھی وہی مقام مرتبہ کی وہاں پر اپنے ایمان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا ایمان اور ان کا مقام مرتبہ بھی وہی سوچتا ہے جس پیغمبروں کا سوچ، جو پیغمبروں کی سوچ اور توکل اللہ تھا، وہ ساری چیزیں ان کو بھی وہ چیزیں وہ لوگ سمجھتی تھی اور ان کا ایمان بھی ویسے ہی تھا. تو آپ نے کہا کہ اللہ کی رضا ہے تو میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں بھی چاہتی ہوں قربان ہو جائے. اور ماں کی ممتا تو بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں، دونوں بھی بہت زیادہ چاہتے ہیں، لیکن ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت کمزور ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ لے کے چلے. ہاں، تو میں یہاں پہ آزمائش بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہر دو کو آزما رہا ہے. اور اس کے بعد ان کی اداؤں کو اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے روز قیامت تک کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ فرض کر دیا، واجب کر دیا. تو یہاں پر توکل، صبر، رضا الہی، توکل، صبر، رضا الہی، توکل، صبر، رضا الہی، یہ معاملہ اللہ کا جو ہے بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے بندوں کو، اور اس حد تک آزما رہا ہے کہ جب تک کہ زندگی کی امید ختم ہو جائے. زندگی کی امید ختم ہو جائے، ہر طرف جو ہے بے یار و مددگار نظر آ جائے، ہر طرف کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تمہارا رہبر و رہنما نہیں ہوگا،
اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. اس کے بعد جب تک بندہ اللہ سے محبت اور جو ہے تعلق ہے بندگی اور تعلق امید جوڑا رکھتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ سارے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں. ایسی مدد فرماتا ہے تو اس کی یہ مدد ہوتی ہے. اور اسباب, اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے ہی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے. اور آج ہم سب اللہ کے جو ہے سبب کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہی تو سارے راستے نکالنے والا ہے, صحیح راستے بتانے والا ہے وہی. تو یہ ساری آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے لخت جگر کے ذریعے سے آزمایا. وہاں پر ماں کو بھی, والدہ کو بھی آزمایا. والد محترم آزمائش میں ہیں, آپ لے آئے, تیار کرے, اس کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے پھر آپ جو ہے آپ کو اپنی اولاد کو بھی آپ نے بتا دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں قربان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ شریک حیات کو بتائے تو اللہ نے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ جو پیغمبر ہیں ان کا گھرانہ بھی وہی سوچ اور ایمان والا ہوتا ہے. تو ان کا ایمان, ان کا اہل و عیال بھی وہی ایمان والے ہوتے ہیں, وہی ان کے ایمان کا جذبہ ہوتا ہے, وہی چیز ہوتی ہے جو ماتحت میں جس طریقے سے انہوں نے پرورش کی, اسی پرورش کے اعتبار سے ان کا ایمان بھی ہوتا ہے. تو بات پرورش کی بھی آئی وہاں پہ. ہاں, تو آپ جس طریقے سے پرورش کریں گے اس طریقے سے وہ چیز آپ کے سامنے اس کا جو ہے پھل آئے گا. جس طریقے سے آپ درخت کی پرورش کریں گے, درخت بھی اسی طریقے سے ہمیں پھل دے سکتا ہے. اگر ہم اس کی پرورش نہیں کریں گے تو پھر پھل کی امید کرنا ہمارے لیے بیکار ہے. ہم درخت کی صحیح خیال جو ہے تحفظ نہیں کر رہے ہیں, درخت کا صحیح خیال نہیں رکھ رہے ہیں, پودے سے لے کر وہ تناور درخت بن گیا, اس کے بعد ہم جو ہے اچھے پھل کی اگر امید کر رہے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے. تو وہاں پر اللہ نے لخت جگر کو بھی آزمایا کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں, قربان ہو جائیں. تو خوشی خوشی لخت جگر ہوتے ہیں. والد محترم, افعل ما تؤمر ستجدون انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد محترم, آپ وہی کریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. قربان ہو جائے. لخت جگر معصوم بچہ کہہ رہا ہے ہاں کہ وہ الفاظ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ معصوم بچہ ہے اور ماتحت ہے, تو سمجھنا یہ ہے کہ قرآن کریم ہم کو یہ سوچ اور فکر دے رہا ہے. اللہ کا فرمان ادائے مصطفیٰ ہم کو یہ چیز بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پیغمبروں کی آل اولاد آل رسول جو ہے ماتحت رہنے والے, جو ماتحت ہیں, پرورش میں ہیں, تربیت میں ہیں, تو ان کا ایمان کیسا ہے, ان کے الفاظ کیسے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یہ لمحہ بھی مل رہا ہے, لمحہ فکر ہے کہ ہم اگر اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ایسی تربیت کریں جیسے پیغمبروں والی تربیت ہے, اللہ والوں انعام یافتہ اللہ والوں کی تربیت ہے. تربیت ایسی ہونا کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو اولاد سمجھ جائے, اولاد زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے, اور ماں باپ اولاد کے زندگی کے مقصد کو انہیں بتاتے رہیں کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا. ہر ماں باپ اپنی اولاد کو یہ بتائے کہ بیٹے تمہارے آنے کا مقصد ساری انسانیت کو فائدہ پہنچے. اگر یہ چیز ہم اولاد کو بتا دیں گے تو پھر وہ اولاد ساری انسانیت کے لیے, ذخارت کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, سب کے لیے وہ اولاد کیا بن جائے گی, ہمارے لیے رحمت بن جائے گی, ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے گی. اگر ہم ماں باپ خود اپنی اولاد کو اگر اس کی زندگی کا مقصد نہیں بتا رہے ہیں کہ بیٹے تم پیدا ہوئے کیوں ہوئے, ہاں مقصد نہیں بتائے, بس ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے میں رہ رہے ہیں, اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, پڑوسیوں کی ظلم و ستم کے معاملے پیش آ رہے ہیں, بڑوں کا احترام نہیں ہے, ہاں تکلیفیں دے رہے ہیں, کسی کی عزت نہیں, چھوٹوں پہ شفقت نہیں, بس ایسی زندگی گزر رہی ہے, تو سمجھو کہ وہ اولاد نہ ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی, خدا کی قسم, نہ امت کے لیے, نہ حیوانات کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, جانوروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جو اپنی مقصد حیات کو بھلا بیٹھا تو پھر سمجھو کہ وہ ماں باپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اور دنیا کے لیے, امت مصطفیٰ کے لیے, عالم انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. تو یہاں پر تربیت اور ماتحت جتنے جو بھی ہیں سب کو یہ معلوم ہونا, بتانا کہ بیٹے تمہاری پیدائش کا مقصد
ماں باپ کا احترام ہے، ساری انسانیت کا احترام ہے، تم سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنا، تم سے کسی کو رائی برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنا، تو تمہارا زندگی کا مقصد فائدہ مند ہے۔ اگر تم تکلیف دہ بن رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ خود ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالم ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے کتنوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کتنے مظلوم ہو رہے ہیں ہم سے۔ ہر فرد واحد یہ غور کرے، سوچے کہ مجھ سے، ہر کوئی یہ سوچے کہ مجھ سے، اپنے آپ کو بذات خود یہ سوچے کہ اتنے صبح سے شام تک کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے ناانصافی کی، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے جھوٹ باندھا، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے الزام تراشی کی، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے حق تلفی کی، کتنوں کے حقوق کو میں نے مارا۔ ہاں، تو یہ ایسی اتنا بہترین یہ جائزہ ہے کہ بندہ اگر پیغمبروں کی، اولیاء اللہ کی اور آقا مولا کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اگر وہ اپنا جائزہ لیتا ہے تو ہم اپنی مفاد میں جو ہے اپنے بذات خود اپنے لیے جو ہے نہیں لڑے، کوئی بھی نہیں لڑے، اللہ والے نہیں لڑے اپنے واسطے، بذات خود نہیں لڑے۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ فوراً بدلہ لینے چلے گئے، تو یہ مومن کی علامت ہے۔ کہنے والے لاکھ کہیں گے، آپ صفائی پیش کرو بس۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو جان سے مارنے آ رہا تو اب آپ کو جان بچانے کے لیے اسلام میں اجازت ہے کہ آپ اپنا اس کا مقابلہ کرو، یا اپنی جان بچانے کے لیے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے اپنا جو ہے آپ بچاؤ کر سکتے، کرنا ہے۔ لیکن کوئی اگر زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اب کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں، کیا سب سے آپ لڑ لیتے بیٹھے؟ ہاں، آپ کو ان کی طاقت بھی نہیں ہے سب سے لڑ لیتے بیٹھے۔ ہاں، اپنی طاقت برباد، ہاں، اپنا ٹائم برباد، ہاں، آپ کے اخلاق جو ہے ضائع ہو جائیں گے، آپ کے الفاظ جو ادائے مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ کے تحت آپ کو گفتگو کرنا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنا وقت برباد ہو جائے گا۔ تو کہنے والے ہزار کہتے ہیں، تو یہ بات کہنے کی جب بات آئی تو یہ کہتا چلو کہ الزام لگانا بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ہاں ہے، لگانے والے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا۔ جتنا مسلمانوں میں عام ہوا اتنا دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے۔ ہم خود اپنے لوگوں کی جو ہے عیب جوئی کر رہے ہیں، ان کے الزام تراشی کر رہے ہیں، ہاں، ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ ایک عام شخص پہ چپ چاپ تہمت نہیں لگا سکتے، غیر پہ تہمت نہیں لگا سکتے، کسی پہ تہمت الزام نہیں لگا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ اب جو آپ سے بڑے ہیں یا پھر آپ سے بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، آپ ان کے بارے میں اگر نکتہ چینی کر لیتے بیٹھیں گے تو آپ خود اپنا جائزہ لے لو، کیا آپ مومن ہیں؟ اگر آپ مومن ہیں تو پھر دوسروں کی الزام تراشی، دوسروں پہ تنقید کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے، آپ خود کر رہے ہیں بیٹھ کے، گروپ بنا کے کر رہے ہیں، یا پھر دو آپس میں کر رہے ہیں، ہاں، کہ انہوں ایسے ہے، انہوں ایسے ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ الزام ہے۔ آپ دیکھیں آنکھوں سے جا کے، ہاں، یہ بیسک بنیادی باتیں بتا رہا ہوں میں۔ اب جب نماز کا مسئلہ ہے، ہاں، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب دوسرے بیٹھے ہوئے، ارے نو سنت نہیں پڑھ رہے ہیں، ارے نو نفل نہیں پڑھ رہے ہیں، ارے نو یہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بولنا کیا مومن کی علامت ہے؟ ہاں، آپ فرض یہاں پہ نہیں پڑھے ہوں گے، ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ آپ فرض گھر میں پڑھ لیے، جماعت سے پڑھنا تھا، جماعت سے پڑھنا تھا، فضیلت 27 درجہ زیادہ ثواب ہے جماعت سے پڑھنا، اب آپ گھر میں پڑھے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا بول، اب آپ کا بھی فرض ہے، اگر آپ نماز کا وقت ہو گیا، باہر بیٹھے ہوئے، یا مسجد کو آؤ یا گھر میں چلے جاؤ، اتنا تو اللہ سے حیا کرو کم سے کم۔ ارے اللہ اس کے رسول اتنی بھی حیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، لوگوں کو آپ گواہ بنا رہے ہیں کہ اذان ہو گئی اور فرض نماز کے لیے امت مصطفیٰ اللہ کے بارگاہ کو تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے۔ ہاں، بڑی شان سے بیٹھے ہوئے، آپ بتا رہے ہیں آپ کہ میری تربیت کیا بہترین بھی دیکھو۔ ہاں، میں چبوترے پہ بیٹھے ہوا ہوں، فرض نماز ہو گئی، بلانے والا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح بول کے بلانے والا بلا رہا، اور آپ چبوترے بیٹھے ہوئے بڑی شان سے پوروں کو علل اعلان بتا رہے ہیں، روز قیامت میں تم گواہ رہنا کہ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، میں برابر چبوترے پہ بیٹھا رہا۔ قیامت میں تم یہ بات گواہ بنا رہے ہیں آپ۔ ہاں، گناہ کبیرہ ہے،
یہ الگ بات. اب آپ کو نظرش نہیں آئے, اب آپ نہیں بول سکتے نماز نہیں پڑھے بول کے, آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں میں, سنت کو نوافل تو بات کی بات ہے, فرض نماز کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ سچے مومن ہیں تو اپنے ذہن کو پراگندہ ہونے سے بچا لو. سچے مومن ہیں, عاشق رسول ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو ساری امت کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی پراگندہ سوچ کو بدل کے حسن ظن کے ساتھ سب کے اندر آپ خوبیوں کو تلاش کرو. انہوں فرشتہ نہیں ہے, آپ فرشتے نہیں ہیں, میں فرشتہ نہیں ہوں. اب آپ سے گناہ نہیں ہوتے بول کے, ہوتے گناہ سب سے, آپ سے بھی ہوتے, لیکن ہم آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہے بول کے بولنے کا. میرے کو حق نہیں ہے, میں آپ کو نہیں بول سکتا ہوں آپ گناہ گار ہے بول کے, آپ بھی نہیں بول سکتے کس کو بھی گناہ گار ہے بول کے. آپ خود گناہ گار, خطا کار, سیاہ کار, بدکار سب ہے آپ. میں خود بول سکتا ہوں کہ میں سب ہوں. ہر فرد بھائی یہ سوچنا چاہیے کہ میں گناہ گار, سیاہ کار, خطا کار ہوں, کیا ہے وہ ان کو بول لینا. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تم خطا کار ہے, تم گناہ گار ہے, تم بدکار ہے, نعوذ باللہ تم وہ ہے, یہ نہیں بولنا ہے. گناہ کبیرہ کے بولیں گے تو پھر تم کیا ہے, الزام تراشی کرنے والے جھوٹے کذاب. وہم بات بتا رہا ہوں میں. تو یہ ساری زندگی جو صحابہ اور پیغمبروں سے جو ہمارے ساتھ بات آئی ہے, تو آپ کی ساری زندگی ماشاءاللہ حسن ظن کے ساتھ گزری ہے, اور آپ ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرتے رہے, اور آپ اپنا تزکیہ نفس کرتے رہے, دوسروں کی اصلاح کرتے رہے, تنقید نہیں کرے. یہ معاملے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ روزمرہ کے معاملے ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جمعہ ہو گئے, بیان ہو گیا, سن لیے, چھوڑ گئے, چلے گئے, پھر زندگی وہی چھوڑ گئی ہماری. چل رہا تو ایسے ہی, لیکن نہیں ہونا چاہیے. سب کو بتا رہا ہوں میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنائے, ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا بنائے, اور اللہ پیغمبروں کی زندگی, اسماعیل علیہ السلام کی زندگی, آقا کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا تزکیہ نفس کرتے ہوئے سب کو اللہ ایک اور نیک بنائے. وما علینا الا البلاغ, عطا فرمائے.